الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر اے اہل ایمان، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں پھیل جاؤ تو پھیل جایا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وسعت پیدا کر دے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے، یہ بلندی عطا کرے گا ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا کئی درجوں میں، اور اللہ تعالیٰ تو ہر اس چیز کو جو تم کر رہے ہو اس کو دیکھنے والا ہے، اس سے باخبر۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد
درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر انسان اور دوسری مخلوق جو اللہ نے پیدا کر رکھی ہیں ان کے امتیازات اور خوبیوں میں سے ایک ایسی نمایاں خوبی جو انسان کو حاصل ہے وہ اس کا صاحب عقل ہونا ہے، فکر اور سوچ کا حامل ہونا ہے۔ اور فکر اور سوچ انسان کی بنتی ہے ان بنیادی معلومات پر جو اس کو پہلے سے حاصل ہوتے ہیں، اور یہ جو معلومات ہیں ان کے پھر کچھ درجات ہیں۔ اور اس کا اعتبار انسان اس وقت کرتا ہے جب وہ اپنے سورس اور اصل کی طرف نظر اٹھاتا ہے، یعنی معلومات کا ماخذ کیا ہے، مصدر کیا ہے، جہاں سے اس کو یہ بات مل رہی ہے اس کی حیثیت کیا ہے، کیا وہ معتبر ہے، یعنی اس کی ظاہری اعتبار سے کریڈیبلٹی جسے کہتے ہیں وہ کیا ہے۔ تو حصول علم کے حوالے سے سب سے معتبر ترین ذریعہ وہ اللہ کی وحی کا ذریعہ ہے۔ جب اللہ رب العزت آسمان سے کوئی بات نازل فرماتے ہیں اور وہ اس کے ذمہ دار لوگوں سے ہوتی ہوئی اس دنیا پر پہنچتی ہے تو اللہ کی بات کو دنیا تک پہنچنے میں جو انتظامات اور اس کے لیے جو اللہ رب العزت کی طرف سے حفاظتیں مقرر کی گئی ہیں، اس کے لیے جو محافظ ٹھہرائے گئے ہیں، شاید دنیا کے کسی علم کے حوالے سے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے، جو لوگ جو ہے وہ چیزوں کو اپنے حوالہ سے سمجھنا چاہتے ہیں، جبکہ اس کے مقابل اگر کوئی شخص اللہ کو ماننے والا ہو، اللہ کے رسول پر ایمان لانے والا ہو، یعنی مومن بندہ، وہ اس چیز کا محتاج ہی نہیں ہے، اسے تو یہ صرف چاہیے کہ یہ بات اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کا اس سے کوئی تعلق صحیح طور پر قائم ہو جاتا ہے، بس اس کے بعد وہ پھر اس میں شک نہیں کرتا بلکہ اس کے یقین کے مراحل بڑھتے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر بھی کسی کی بات جو ہے وہ سچی ہو سکتی ہے، یعنی ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر کسی کی بات کو دوسروں کے مقابلہ میں پرکھ کر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی بات سب سے زیادہ سچی اور قابل اعتماد ہوگی۔ اور پھر وہی بات جب انسانوں تک پہنچتی ہے تو ان میں اس کائنات اور جہان کا سب سے بڑا انسان ہے جس کی سچائی کی گواہی اس کے نہ ماننے والوں نے بھی دی ہے، اور اسی لیے اس کا لقب مشہور ہو گیا کہ وہ صادق ہے اور امین ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے ساتھ متصف ہے، یعنی وہ ایک شخص ہے جس کا فلاں نام ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کا لقب کیا ہے جس سے اس کی پہچان ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہ مجمعین کئی دفعہ اللہ کے رسول کی بات بیان کرتے اور پھر ساتھ ہی کہتے
کہ وہ اللہ کا رسول جس نے یہ کہا، جس نے یہ فرمایا، جس کی یہ بات ہے، وہ کون ہے؟ وہ الصادق والمصدوق، اس سے بڑا کوئی سچا نہیں ہے، اور جہان کے اندر اس سے زیادہ کسی کی سچائی کو دنیا نے تسلیم نہیں کی۔ اس کو کہا الصادق والمصدوق۔ اس لیے یہ معلومات جو ظن اور تخمینے سے نکل کر یقین کی حد تک پہنچتی ہے، اس کو العلم قرار دیا گیا۔ یعنی آپ کی معلومات جو ہیں وہ اس کے اندر احتمال رہتا ہے کہ وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب بات جو ہے وہ اللہ رسول کی آ جائے اور پھر ہم تک پہنچ جائے تو اس کو کہتے ہیں العلم آ گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر خاص طور پر اللہ رب العزت نے اگر یہ لفظ کسی کے لیے استعمال کیا ہے تو وہ صرف اللہ کے دین کے حوالہ سے، اپنی بات کے حوالہ سے اور اپنے پیغمبروں کی بات کے حوالہ سے کہا کہ جو کچھ میں ان کو دیتا ہوں وہ العلم ہے، باقی انسانوں کی معلومات ہیں، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، ان سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اور اختلاف کے نتیجہ میں کوئی اور بات جو ہے وہ بھی درست ثابت ہو سکتی ہے۔ مگر جو شخص ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، یعنی گناہ کیا ہے، یہ زیادتی کیا ہے، کسی سے اختلاف کرنا یہ ایک فطری سی بات ہے، لیکن العلم جس سے بڑھ کر یقینی صحیح اور سچی بات کوئی نہیں ہے، اس سے اختلاف کرنا بغیا بینہم، یہ سرکشی کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ یعنی جب آپ کی معلومات اس کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تو پھر آپ اس کو چیلنج کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر معلومات کے مجموعے اور ذخیرے کو اگر مدون کر لیا جائے تو وہ ایک فن ضرور بن جاتا ہے، لیکن العلم نہیں ہوتا۔ علم صرف اور صرف جو ہے وہ اس سچائی کا نام ہے جو آسمان سے نازل ہوئی اور نبیوں کے دلوں پر، حتیٰ کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین وانہ لفی زبور الاولین اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل۔ یعنی قرآن مجید تو جہاں سے بھی آپ پڑھتے جائیں گے ایک کہانی ہے صداقتوں کی جو کھلتی جائے گی۔ اس لیے یہ بات تازہ رہنی چاہیے اور اس کی تجدید ہوتے رہنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کی بنیاد ظن، تخمینے یا اندازے پر نہیں ہے، وہ کوئی ایسا حیولہ نہیں ہے جو سمجھ آنے والا نہیں ہے، یعنی وہ کوئی ایسی فرضی یا تصوراتی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ یقین اور تصدیق کامل کا نام ہے جس کو العلم قرار دیتے ہیں، اللہ کی وحی۔ اس لیے اس کی بنیاد پر کیا ہوا عمل جو ہے وہ پختہ بھی ہوگا اور اپنے نتائج کے اعتبار سے مفید تر بھی ہوگا۔ اس لیے بندوں کو اس علم کی بنیاد پر عمل کرنا چاہیے جو علم صحیح ہو، جس علم کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ایک معجزہ دکھایا ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد کے اندر افراد کی زندگیاں صرف اس لیے محفوظ کر لی گئی کہ وہ العلم کی بات کرتے ہیں، یعنی دین کو ایک سے دوسرے تک ٹرانسفر کرنے والے لوگ، ان کو کہتے ہیں روات علم، یعنی حدیث کا علم، بالخصوص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، اقوال، افعال اور تقریرات جو ہے وہ دوسروں تک منتقل کرتے تھے، لہذا ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو پرکھ لیا گیا، حتیٰ کہ ایسا بھی ہوا کہ بعض دفعہ باپ نے بیٹے اور بعض دفعہ بیٹے نے باپ کے حوالہ سے یہ سچی گواہی دی کہ میرا باپ ضرور ہے، وہ فلاں بندہ میرا بیٹا ضرور ہے، لیکن جب اللہ کے دین کی بات آئے گی، جب اس علم کو لینے کا حوالہ ہوگا تو پھر اس میں نہ میرا باپ معتبر ہے نہ میرا بیٹا جو ہے وہ قابل اعتماد، اس میں پھر میرا رشتہ جو ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ میں صاف کہہ دوں گا کہ اس کے اندر فلاں نقص موجود تھا، خواہ وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ امام علی ابن مدینی نے اپنے باپ کے حوالے سے یہ بات کہہ دی۔
تو یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب اتنی پختہ تر چیز، اتنی معتبر چیز اور اتنی یقینی چیز ہمیں حاصل ہو تو اس کے مقابلہ کے اندر تخمین تجربے کو حاصل نہیں کرنا چاہیے. یعنی دنیا کے اندر اس وقت یا تو چیزیں مشاہدات پر چل رہی ہیں یا تجربات کی بنیاد پر لوگ قبول کر رہے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. کچھ سالوں کے بعد ایک تھیوری آتی ہے، وہ بدل جاتی ہے، اس لیے کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہتی، یا نئے تجربات سامنے آ جاتے ہیں، نئی معلومات جو ہے وہ ان کو حاصل ہو جاتی ہے. اس کو العلم نہیں کہا جا سکتا. چیزیں بدلتی نہیں ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. اگر کسی چیز میں کوئی تبدیلی نہیں ہے تو وہ اللہ کی بات ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. تو علم صحیح، اس کے حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس دنیا کے اندر اہل علم میں سب سے زیادہ معتبر ہستی وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. یعنی سب نے اس کو تسلیم کیا ہے. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اس وقت ہم سائنس کی دنیا میں رہتے ہیں، ان چیزوں کی حیثیت کیا ہے. نہیں، علم و فکر رکھنے والے لوگ تاریخ کا حصہ شمار کرتے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے، یہ ہمارے ہی ہوش کے اندر جب عراق میں جنگ لگی ہے تو اس وقت وہاں کی وہ طاقت جس نے آ کر حملہ کیا ہے، اس وقت وہ جہازوں کے جہاز جو ہے ایسی لائبریریوں سے علم اٹھا کر لے گئے کہ جو اصل اسکرپچر تھے، یعنی ہاتھ سے لکھی ہوئی وہ تحریریں تھیں کہ جن کے متعلق مشہور تھا کہ یہ آسمان سے نازل ہوئی ہیں اور ایک انسان نے، ایک پیغمبر نے یا اس کے ماننے والوں نے ہاتھ سے لکھی ہیں. وہ ٹیبلٹس، وہ اسکرپچر، وہ یعنی تختیاں جس پر وہ تحریر درج تھی، ان کو جہازوں میں بند کر کے وہ پھر یہودی اسرائیل کے اندر لے گئے ہیں کہ یہ تو چیز وہ ہے جس کی صداقت کام آنے والی ہے. اس کی بنیاد پر ہم اس دنیا میں حکمرانی کریں گے. میں یہ اشارہ کر رہا ہوں، آپ کبھی اس پر ریسرچ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو غالب قومیں کسی پر حملہ آور ہوتی ہیں ان کے تسلط کے اندر فکری اعتبارات سے کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مادی اشیاء کو اکٹھا کرنے کے لیے آتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اگر ان کے پاس جو ہے یہ ذخیرہ علم اس طرح کا موجود ہوتا تو اس پر وہ فخر کرتے. آج بھی ہماری چوری کی ہوئی چیزوں کو وہ اپنے نام سے منسوب کر کے دنیا میں حکمرانی کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے، جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ کسی بھی شخص کا عمل پختہ تر اس وقت ہوگا جب اس کی بنیاد علم پر ہوگی. باب العلم قبل القول والعمل. اگر بندہ کوئی بات کہتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے اس سے پہلے علم ہونا چاہیے. اگر علم نہیں ہے تو پھر اس کی بات جو ہے وہ قول و فعل کے اعتبار سے عام لوگوں کی طرح ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اصحاب علم اور اس علم کی جو فضیلت بیان کی ہے اس سے جو ہے وہ کوئی بندہ جو ہے وہ ناآشنا نہیں ہے. وہ جانتا ہے، تھوڑی سی غور و فکر کرنے والا بندہ، کہ واقعتاً ہمیں ضرورت ہے تو کس چیز کی کہ صحیح علم کو حاصل کیا جائے. اور جن کو اس بات کا احساس ہوا تھا انہوں نے گھر بار لٹا دیے، وہ دور دراز کے سفر کیے. دمشق کی مسجد کے اندر ابو الدرداء جیسا شخص بیٹھا ہوتا ہے، ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول کے صحابی، میں مدینۃ الرسول سے چلا ہوں، اس لیے کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ دمشق کی مسجد کے اندر ایک بندہ بیٹھتا ہے جو اللہ کے رسول کے فرامین سناتا ہے. تو میں تصدیق کرنے آیا ہوں کہ تیری زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں تو نے اللہ کے رسول سے سنے. میں اس کی تصدیق کے لیے سفر کر کے مدینے سے یہاں تک پہنچا. تو یہ کوئی ایک بات نہیں ہے، یہ جو سفر ہیں، یہ جو رحلت العلم کہلانے والی چیزیں ہیں، یہ تو بے شمار ہیں. ان کو اگر بیان کریں تو یہ ایسے لوگوں کی حقیقتیں اور داستانیں ہیں کہ جن پر ہم واقعتاً فخر کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ اس وقت ہم غالب نہیں ہیں، ہماری کوئی بات اس طرح معتبر نہیں ہوتی جس طرح غالب قوموں کی ہوا کرتی. اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں نے وہ انگلینڈ کے اندر لائبریری میں اپنا ذخیرہ، اپنی متاع حیات جو ہے اس کو جو ہے وہ بے قدر ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن انہوں نے اس کی جو ہے وہ قدر کی تھی اور اپنے پاس محفوظ رکھا تھا. میرے بھائیوں، یہ اللہ کا دین ہمارے پاس موجود ہے، محفوظ شکل میں موجود ہے. اور اللہ رب العزت یہاں یہ بات کہتا ہے کہ یاد رکھو صاحبان علم ہوتے ہی وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کے رسول کو تسلیم.
یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، پہلی یہ بات جو ہے وہ اللہ نے صفت کے طور پر ایمان کے حوالے سے بیان کی ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس معلومات کا ذخیرہ موجود ہے اور دنیا میں اس کے نام پر حکمرانی ہو رہی ہے، آپ یہ دیکھیں کس قدر افسوس کی بات ہے، وہ جو میں غالب قوموں کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے مقابلہ میں دنیا میں قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ کتاب جو پڑھی جانے والی ہے وہ اللہ کے مخالف لوگوں کی، وہ ہاکنز ہوں، وہ ڈاکنز ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے الہاد پر کتابیں لکھی کہ اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، دنیا میں سب سے زیادہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ کیا سوچ ہے، یہ کیا بات کرتے ہیں لوگ، اور پھر بدقسمتی سے ہماری نوجوان نسل ان سے متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے بہت بڑی ضرورت ہے وہ یہ کہ العلم، صحیح علم جو ہے اس کو پھیلایا جائے، اس کو عام کیا جائے، یہ لوگوں تک پہنچے، اس حجت کو تمام رکھا جائے، اس آزادی سے فائدہ اٹھایا جائے، تاکہ اللہ کے ہاں ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے جس طرح تیرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ میں جس بات پر زور دے کر یہ بات کہی تھی وہ یہی تھی کہ میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا ہے، اگر پہنچا دیا پھر تم گواہ رہنا، یعنی یہ دین لوگوں تک پہنچانا یہ ذمہ داری ہے، اور پیغمبروں کے بعد اس کے ماننے والے لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کئی جگہ پر فرمایا کہ دنیا کے اندر بھی حکمرانی کے قابل وہ شخص ہے انسانوں میں سے کہ جو بسطۃ فی العلم والجسم، یہ طالوت علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیں آپ قرآن مجید کے اندر، اور پھر یہ ایک جگہ نہیں، قرآن مجید میں کئی ایسے مقامات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے یہی بات جو ہے وہ دہرائی کہ علم اور صاحبان علم جو ہیں میں ان کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہوں، اور پھر ان کے درجات کی بلندی وہ اس لیے حاصل ہوتی ہے کہ ان کو ایمان بھی نصیب ہوتا ہے، اور پھر اس کی بنیاد پر صحیح علم جو ہے وہ بھی ان کے سینوں کے اندر محفوظ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ پر فرمایا، جناب معاویہ ابن ابی سفیان کہتے ہیں، راوی ہیں اس حدیث کے، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ جب اللہ کسی سے بھلائی اور نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کو پھر دین عطا کرتا ہے، اس کو فقاہت دے دیتا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، پھر وہ دین کے اندر مسائل کو استنباط کرنے کا ملکہ اس کو حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر شرح صدر نصیب فرما دیتا ہے۔ تو یہ شرح صدر کب نصیب ہوتی ہے؟ جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی انسانی طلب کے بعد جب بھلائی کسی کو مل جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آدمی اس کو تفقہ فی الدین مل جاتا ہے، وہ سمجھ حاصل ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پھر چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھتا جس طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دین کو حاصل کرنا، دین کو سیکھنا سکھانا، یہ جہان کے اندر سب سے بہترین جماعت کا کام ہے، اس سے بہتر کوئی لوگ نہیں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو چیزیں معیار رکھتی تھی، جو فرق تھا وہ کیا تھا؟ ہم صرف جو ہے وہ دعوے کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے افلا یحب احدکم ان یغدو، کہ تم میں سے کوئی صبح کرے اور حالت یہ ہو لہو ناقتین قوما ویمنی، کہ وہ جائے اور اس کو دو کوہانوں والی سرخ اونٹنیاں، قیمتی اونٹنیاں مل جائیں صبح صبح ہی، الی بطحانہ او الی العقیق، یعنی تھوڑا سا سفر کر کے وہ جائے۔ تو انہوں نے کہا کلنا نحب ذالک یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک یہ چاہے گا، یعنی کسی شخص سے کہا جائے اس وقت کی کوئی بڑی گاڑی اس کو مل جائے تو فرمایا ہر ایک یہ چاہے گا، کون یہ ناپسند کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ تم اللہ کے گھر مسجد میں آؤ، ان یأتی احدکم المسجد یغدو، صبح جو ہے وہ کرے اور پھر کیا کرے، فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی دو یا دو سے زیادہ آیتیں پڑھ لے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کی طرف سے اس کو وہی دو سرخ بڑے کوہانوں والی اونٹنیاں دو کتاب کی آیتیں پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت عطا فرما دیتا۔ یعنی علم کی قدر ہے، علم کی قدر کا یہ عالم ہے کہ جب کسی صاحب علم کی بات ہوتی تھی تو اللہ رب العزت جو ہے وہ حکم دے کر کہتا ہے، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ مجادلہ کی، اصحاب رسول جو ہیں وہ حضور کے ارد گرد بیٹھے ہوتے، لیکن اس مجلس کے اندر صاحبان علم یا قریبی وہ لوگ جو اس مجلس کا حصہ ہوتے، جو مشاورت میں اللہ کے رسول کے ساتھ شامل ہوتے تھے، نظر نہ آتے۔ جب وہ آ جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے کھل جاؤ، جگہ دے دو، ابو بکر آ گیا ہے، عمر آ گیا
پوری مجلس کے اندر ایک نوجوان کو رکھا ہوا تھا ابن عباس کو. تو لوگوں نے جب اعتراض کیا کہ یہ کل کا بچہ، یہ عمر رسیدہ لوگوں کے ہاں جن کی زندگی تجربات سے بھری ہوئی ہے، کیسے بیٹھ جاتا ہے؟ تو جناب عمر بن خطاب نے کہا اس لیے کہ تم اپنی عمر کے اعتبار سے تو بڑے ہو گئے ہو، لیکن علم کے حوالے سے اس بچے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ابن عباس کے پاس اللہ نے جو علم دیا ہے وہ اللہ کے رسول کی اس دعا کا نتیجہ ہے جو اس بچے کے حق میں اللہ رب العزت کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. اس لیے میرے بھائیوں، یہ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا دین، اس کے حوالہ سے وقت نکالنا، اس کے حوالہ سے اپنے بچوں کو آگاہ کرنا، اس کے حوالہ سے باخبر رکھنا، یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اگر کوئی شخص یہ نہیں کر پاتا تو پھر اس کا مستقبل خدا نہ خواستہ وہ کہیں تاریک کرنا ہو جائے. بظاہر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کامیابی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے اس نے فلاں سبجیکٹ میں CS کر لیا ہے، اس نے جو ہے وہ فلاں BS کر لیا ہے، وہ MSc کر گیا ہے، اب وہ فلاں جگہ پر جو ہے وہ اس کو ملازمت کی آفر ہو رہی. خوش ہوتا ہے باپ اور ماں اس بات پر. لیکن میرے بھائیوں، کیسی بدنصیبی ہے کہ جو اصل اثاثہ ہونا چاہیے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ تمہارے لیے جنازے میں دعا ہی کر سکے اور اللہ کے حضور بعد میں کہہ سکے یا اللہ یہ میرا باپ ہے. جب آپ نے اس کو یہ چیز دی نہیں تو کیا آپ توقع رکھتے ہیں؟ اور پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج دین بھی جن لوگوں کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے وہ پاپولر ہونے والے وہ لوگ ہیں جو دراصل اہل علم نہیں ہیں، لیکن لوگوں کو انہوں نے دھوکہ دے رکھا ہے. ان کی فالوئنگ اتنی بڑھ گئی ہے اور نوجوان آج جو ہے وہ مارے پھرتا ہے. ان کے کلپ جو ہے وہ اپنے موبائل کے اندر لیے ہوئے پھرتا ہے. دینی ذہن رکھنے والا بچہ سناتا پھرتا ہے، حالانکہ وہ جاہل لوگ ہیں. ترجمے کی چند چیزیں جو ہیں وہ پڑھ لی اپنی ذہانت کی بنیاد پر لوگوں میں پھیلاتے رہتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشن گوئی کی تھی، ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزع انتزاعا. اللہ تعالیٰ اس طرح بندوں سے علم چھینے گا نہیں، بلکہ یقبض العلم بقبض العلماء. جو اصل اہل علم ہوں گے اللہ تعالیٰ دنیا سے ان کو اٹھا لے گا، اور جو عالم نہیں ہوں گے وہ علم کے نام سے مشہور ہو جائیں گے. اور پھر فرمایا حتی اذا لم یبقى عالما، جب دنیا میں عالم کم ہو جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، پھر لوگ جاہلوں کو اپنے سردار بنا لیں گے. علم کے حوالے سے کہیں گے اس کے پاس بڑی معلومات ہے، اس لیے کہ وہ بڑے حوالے دے دے کر بات کرتا ہے، مگر اس کی بنیاد دیکھی جائے تو وہ معلوم ہوتی ہے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. علم کے لیے اس نے اپنی وہ محنت نہیں کی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جب تک آدمی صفوں پر اپنے آپ کو رگڑے نہیں، اپنے گھٹنے نہیں رگڑے گا، اس طرح جو ہے وہ محنت کے ساتھ علم حاصل نہیں کرے گا، اس کو قدر نہیں ہو سکتی. وہ اس کو معمولی سمجھے گا اور اہل علم کی توہین کرتا پھرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتخذ الناس رؤوسا جہالا، پھر لوگ جو ہیں وہ انہی جاہلوں کو اپنے سردار بنا لیں گے. فسئلوا، پھر اپنی باتیں ان سرداروں سے پوچھیں گے. فافتوا بغیر علم، پھر وہ اپنی سمجھ کے مطابق لوگوں کو وہ باتیں بتائیں گے. فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، پتہ نہیں چلے گا. یہ علم کا اٹھ جانا قیامت کی نشانی ہے، اور وہ اہل علم کے دنیا سے اٹھ جانے کی شکل میں ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صحیح علم نصیب فرمائے، ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو دین کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کا قیمتی ترین وقت جو ہے وہ سمجھتے ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.